امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 9، اے مشت خاک۔ دعا ایک پیاری اور معصوم لڑکی ہے اور اس کا اللہ اور اپنے مذہب پر بہت یقین ہے۔ مستجاب عرف بوبی ایک ایتھیسٹ ہے جو سوچتا ہے کہ جس سے وہ شادی کرے گا اس سے فوراً محبت کرنے لگے گا۔ جب دعا کے والدین سجاد اور نمرہ ایئرپورٹ سے اپنے جڑواں بھائی دیان دائی کو لینے جاتے ہیں تو دعا ایک سفید کار کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھتی ہے اور اسے اپنے گھر والے سمجھ کر غلطی کرتی ہے، اور یہ اصل میں مستجاب اور اس کی والدہ شکیلہ ہے۔ جب دعا کے والدین دیان کے ساتھ گھر آتے ہیں تو مستجاب اور دعا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ جب وہ اسے اپنے خاندان کے فارم کے ارد گرد دکھاتی ہے، لیکن دعا مستجاب کو اتنا نہیں کہتی اور نہ ہی اس پر کوئی توجہ دیتی ہے، جس سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لیکن شکیلہ بالآخر مستجاب کو شادی پر راضی کرنے پر راضی کر لیتی ہے۔ دیان اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آیا دعا، اس کے اور مستجاب کا رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ نمبر 8، یاریاں۔ سعدیہ اور زوبیہ بہنیں ہیں جن کی پرورش ان کے والد حامد نے سخت خاندانی اقدار کے ساتھ کی ہے۔ سعدیہ کی شادی احمد سے ہوئی ہے لیکن اس کی شادی رکی ہوئی تھی، جبکہ خاندان امریکہ سے اپنے چچا کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسری طرف زوبیہ کا عمیر کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ جب وہ عمیر کو سعدیہ کی سالگرہ پر مدعو کرتی ہے تاکہ اسے اپنے خاندان سے متعارف کرائے، سعدیہ امیر اور بگڑے ہوئے عمیر کو منظور نہیں کرتی۔ جیسے ہی عمیر اور دونوں بہنوں کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے، حامد اور احمد اپنے خاندان کے ساتھ سعدیہ کو اس کی سالگرہ پر سرپرائز دینے پارٹی میں پہنچے۔ احمد صورتحال کو پوری طرح سے غلط سمجھتا ہے اور فرض کرتا ہے کہ یہ دراصل اس کی بیوی ہے جو عمیر میں دلچسپی رکھتی ہے۔ نمبر 7، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے بہترین دوست کے بیٹے بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ رودابہ اپنی منگنی سے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بلند، جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا ہے، وہ ایک غیر روایتی شخص ہوگا اور وہ کبھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بھائی عادل کی شادی سائرہ سے ہوئی جو ایک چلاک لڑکی ہے۔ سائرہ ایک امیر منی لانڈرر بشر مومن کی بہن ہے جو اپنی 2 بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں کسی بھی قیمت پر خوش رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن طیبہ کے لیے ایک مناسب میچ کی تلاش میں ہے، جس کی 2 انگیجمنٹ اس کے کالے دھن کی مالک ہونے کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ رودابہ کے والد اور ہونے والے سسر سیر کے لیے جاتے ہوئے سڑک پر ڈکیتی کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ عادل کے پاس بلند بختیار سے رابطہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ تدفین کرتا ہے۔ رودابہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ اب اس کی ہچکچاہٹ کے باوجود اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ عادل کے گھر میں سائرہ ہمیشہ عادل کو رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو رودابہ کے علاوہ ایک خیال رکھنے والا بھائی ہے۔ نمبر 6، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسہ 2 بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی بے فکر، باہر جانے والی اور بات کرنے والی ہے، لیکن دونوں اپنی والد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔
ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلتا ہے تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ نمبر 5، ملالے یار۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت کرنے لگتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، وہ پاگل سی سارا نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جس سے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنی عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارا سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 3، دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا جو اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی ضمانت استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد، جو کہ ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور ایک چھوٹی سی غنڈہ گردی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ درافشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔